اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ آپ پر چھوڑ دیا ہے کہ انسان اسے خود تلاش کرے، اور جب آپ کو یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ مجھے اس لیے بنایا گیا ہے تو وہ بہت خوبصورت فیلنگ ہے۔ اس کے بعد دوسری منزل آتی ہے نیت کی، مطلب کہ وہ کام، وہ مقصد جس کے لیے آپ آئے ہیں، اس کو آپ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ تو زندگی میں نیت باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور خاص کر یہ فن سنگیت کا، اس میں تو پلک جھپکتے انسان کی نیت واضح ہو جاتی ہے۔ رقص سنگیت کا ایک حصہ ہے، اس کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ایک زندگی بھی کم ہے۔ مجھے 25 سال ہو گئے، اور اب جا کر مجھے محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید میری زندگی کا مقصد رقص ہے۔ اس فن نے مجھے ہر چیز سکھائی ہے۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک میں اس دنیا میں ہوں اس فن کو برقرار رکھوں، اور میرے بعد بھی یہ فن جاری رہے اور بڑھتا رہے۔ بانسری ایک بہت خوبصورت ساز ہے۔ میں جب بھی اس ساز کو سنتا ہوں تو مجھے کھلی فضا کا احساس ہوتا ہے، جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے اور اس کی کرنیں سمندر پر سروں کی طرح بچھی ہوئی ہیں۔ جس طرح سے گانا الاپ سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح رقص کا بھی الاپ ہے۔ جسم کو ان 7 سروں میں ڈھال کر روح سے بیان کیا جاتا ہے۔ راگ آہیر بھیرو صبح کا راگ ہے۔ بانسری استاد سلامت حسین، الاپ آہیر بھیرو۔
کتھک کتھا سے ہے، بیان کرنا، کہانی بیان کرنے والا۔ پرانے وقتوں میں جب لوگ اپنا کام کر کے واپس اپنے گھر آتے تھے تو ایک دوسرے سے اپنی روزمرہ کی بات جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ بیان کرتے تھے، جو کہ ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر گیا اور فوک کا ایک ایلیمنٹ اس کے اندر آیا۔ اس کے بعد جب اس میں مائتھولوجیکل تھیمز آئیں جیسے رادھا کرشن اور اس طرح کی چیزیں، ہر مذہب اپنے اپنے انداز سے اس کو کرنے لگا، اور اس کے بعد جب یہ مغل پیریڈ میں آیا، بادشاہوں کے دربار میں آیا، تو اس میں بہت ساری موومنٹ چینج ہوئیں اور ایک انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ اس کے اندر آ گیا، اور اس سے جو ہے جیسے کہ اگر مسلمان کریں گے تو اپنے طریقے سے، ہندو کریں گے تو اپنے طریقے سے، تو مسلمان کے انداز سے سلامی آئی اور بہت ساری خیال آیا، اور یہ چیزیں بہت اس کے اندر آئیں۔ اور نواب واجد علی شاہ نے اس میں بہت کام کیا، وہ خود ایک ڈانسر تھے، اور انہوں نے وہاں سے پھر لکھنؤ گھرانہ بنا، اور اس گھرانے سے میرا بھی تعلق ہے، اور اس گھرانے کی جو خوبصورتی ہے یہ کہ اس میں بہت نزاکت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں، ہمارے ملک میں جب سے بنا ہے، اس وقت سے ایک گرو جو کہ میرے گرو ہیں مہاراج غلام حسین، انہوں نے اپنے انداز سے سوچا، کیونکہ یہ تو ایسا ہی کام ہے، ہر ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے، انہوں نے اپنے انداز سے سوچا، جس کی وجہ سے ان کا ایک لکھنؤ سے بھی ہٹ کر ایک انگ بنا، جس کو ہم لاہور گھرانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت بہت انہوں نے چیزیں نئی کی اور بہت خوبصورت چیزیں کی، جس میں سے ایک چیز میں آپ کو سناتا ہوں، وہ ہے سلامی۔